یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھے۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت ہستہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں سے بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پسماندہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دیں، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اسے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب سر جھک جائیں اور سلام کے بند ہو۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے اور وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہے، اور جب اپنے لوگوں کے درمیان ہے تو ان سے کلام کرنے کو ہے، اور اس کے کلام میں قدرت ہے کہ بیمار سنتے اور شفا پاتے اور معجزات ظہور میں آتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، ایسے اللہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر اپنا فضل جاری کرتا ہے اور اپنے کلام سے ان کی رہنمائی کرتا اور شفا کو صادر کرتا ہے۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا، سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک تقدیس کر اور اپنے مقدس کلام کو بیان کرنے کا فضل، توانائی اور قوت بخش۔ اے خدا، میری دعا کو سن قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بھیجے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے پڑھیں گے۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑھا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا،
کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، خدا کی مرضی ہے کہ وہ آج ہی ہمیں شفا دے۔ کیا مضمون ہے؟ آج کا مضمون ہے، خدا کی مرضی ہے کہ وہ آج ہی ہمیں شفا دے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ دیر ہوتی جا رہی ہے، اور اس شخص پر اور اس کی زندگی اور اس کی بیماری پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتے 38 برس سے بیمار ہے، اور 38 برس سے بیمار ہے لیکن اسے فوراً شفا نہ ہوئی۔ اور کلام خدا میں آئیے میرے ساتھ سر دیکھیں، یونان کی انجیل 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اس بیمار نے اسے جواب دیا، خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ اب اسے ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے۔ جب ہم 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، یونان 5واں باب 5ویں آیت، وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اب 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا اور اس سے شفا نہ پائی، اور آج بھی اسی طرح ایک طویل عرصے سے لوگ بدرو کا شکار ہیں، آزادی نہیں پاتے، بیماری کا شکار ہیں، شفا نہیں پاتے، بدحالی کا شکار ہیں ایک طویل عرصے سے اور شفا نہیں پاتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، یسوع نے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اور اس کا جواب سنیں کہ وہ کہتا ہے کہ جب فرشتہ پانی ہلاتا ہے اور کوئی آدمی نہیں جو مجھے لے کر جائے، اور میرے اترنے سے پہلے کوئی دوسرا اتر جاتا ہے۔ اب یہ بینڈنگ اور کمپرومائزنگ، بیماری کے ساتھ کمپرومائز اور بینڈنگ کہ چلو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ صحیح، اب نہیں تو پھر صحیح، اور نہیں تو چلو اگلے سے۔ کئی دفعہ یہاں بھی آتے ہیں، کہتا کوئی بات نہیں جی، اگلے جمعے پھر آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر صحیح۔ اب یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مسئلہ اگر چلتا بھی ہے لمبا تو کوئی بات نہیں، چلتے دے۔ لیکن آج ہمارا مضمون ہے، خدا کی مرضی ہے کہ وہ آج ہی ہمیں شفا دے۔ خدا کی مرضی ہے کہ وہ آج ہمیں شفا دے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کی مرضی ہے آج ہی مسئلہ حل ہو یا آج ہی شفا؟ آپ اپنے پاؤں پر پڑے۔ خدا کی مرضی ہے کہ وہ آج ہی ہمیں شفا دے، اور اگر آپ کی مرضی بھی ہے کہ آج ہی مجھے شفا ملے، آج ہی بیماری سے رہائی ملے، آج ہی مجھے بدرو سے خلاصی ملے، آج ہی میرے بیٹے بیٹیوں کا مسئلہ حل ہو، اور آج میرے بھائی کو شفا ہو، جب آپ اس انداز سے کہ آج ہی، تو پھر کل نہیں ہوتی بلکہ آج ہی خدا کام کرتا ہے۔ اور ہمارا مضمون ہے، خدا کی مرضی ہے کہ وہ آج ہی ہمیں شفا دے، اور ہماری مرضی ہے ہم آج ہی شفا پائیں، اور وہ آج شفا دے اور ہم اس سے آج ہی شفا کو لے لیں، وہ آج مسئلہ حل کرے اور ہم آج ہی اس کا سلیوشن لے لیں، ہم پینڈنگ نہ کریں، پھر صحیح چلو پھر صحیح، تھوڑی تھوڑی شفا اور چلو مسئلہ حل آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ نہیں، آج اس لیے کہ جب خدا کی یہ مرضی ہے کہ وہ آج ہی ہمیں شفا دے، ہم کیوں 38 سال تک دکھوں اور مصیبتوں میں رہے؟ ہم کیوں ان مصیبتوں میں کمپرومائز کریں؟ اور میں آپ کے لیے خصوصی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی مرضی ہے آج ہی شفا ہو، آج ہی مسئلہ حل ہو، آج ہی بدرو آپ کے بدن سے جاتی رہے، اور آج ہی خدا آپ کے لیے بڑا کام کرے، تو آپ خدا کی مرضی سے ہم آہنگ ہو گئے، خدا کی مرضی سے متفق ہو گئے، اور آپ نے سوچا خدا آج شفا دینا چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے،
آج کا مضمون ہے خدا کی مرضی ہے کہ وہ آج ہی ہمیں شفا دے، اور آج ہماری مرضی ہے ہم آج ہی اپنے خدا سے اپنی شفا اور مسئلے کا حل لیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، عزت خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو چاہتا ہے کہ آج ہی ہمیں شفا دے، آج ہماری زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرے، اور تیری مرضی سے ہم آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں اس وقت تیرے حضور سرپسجود ہیں۔ اے خدا، آج تیری مرضی کے تابع ہیں، اور یقیناً تو اپنی مرضی کو زندگی میں ظاہر کرے گا۔ تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اور میرا ایمان ہے آج ان زندگی میں تو معجزہ کرے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آج بندھن ٹوٹیں گے۔ میرا ایمان ہے آج تیرے فضل سے غیر معمولی کار ثبوت میں آئے گے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج ہی خدا آپ کو شفا دے، خدا آج ہی آپ کے مسئلے کو حل کرے، تو پھر کیسے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی مرضی سے ہم آہنگ ہیں، تو اب آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، یسایا نبی کا صحیفہ 53واں باب اور اس کی 4 آیت۔ یسایا نبی کا صحیفہ 53واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اتاری اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائب کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے۔ اب کیوں آج نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ کیا؟ مس انڈرسٹینڈنگ۔ اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا اور ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا سمجھا۔ کیوں پینڈنگ ہوتی ہے؟ کیوں آگے بڑھتی جاتی ہے ہماری شفا؟ کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اب مس کنسیپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ، جب آپ غلط فہمی کو دور نہیں کرتے تو اس وقت آج آپ کے لیے کام نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ ہی نہیں پائے، آپ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں یا سمجھ ہی نہیں رہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کلام مقدس میں یسایا 53واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، 53واں باب اور اس کی 4 آیت، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ جب آپ رائٹ کنسیپشن نہیں ہے، رائٹ تھاٹ نہیں ہے اور انڈرسٹینڈ آپ نہیں کر رہے، تو آپ شفا بھی آج نہیں پاتے۔ اس وقت ہی پائیں گے جب آپ سمجھ جائیں گے۔ آج اگر آپ آج سمجھ لیتے ہیں کہ مسیح میرے لیے مصلوب ہوا، میرے غموں کو برداشت کیا ہے، اور پھر آج بھی آپ کا غم اس پر اور اس کی خوشی آپ پر ہوگی۔ لیکن اگر نہیں سمجھا تو پھر یہ لمبا عرصہ ہوتا رہے گا۔ لیکن آج اگر آپ یہ جان لیتی ہے، آپ جان لیتے ہیں کہ اس نے میرے غموں کو برداشت کیا ہے، آپ جان لیتی ہے کہ اس نے میری خطاؤں کے سبب سے صلیبی موت گوارا کی ہے، اور میری خطاؤں کے سبب سے، میرے فالٹ، میری کوتاہیوں، میرے بدعمالیوں اور میری ان ناعاقبت اندیشیوں کے باعث وہ غائب کیا گیا، وہ زخمی کیا گیا۔ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں، جس دن اور جس وقت آپ یہ سمجھ لیتے ہیں، اسی دن اور اسی وقت آپ کی شفا ہے۔ اور اگر نہیں سمجھتے نا تو پھر اور ڈیلے ہوتا جاتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے وہ شخص سمجھ نہیں پایا کہ خدا مدد کرنے والا ہے اور خدا مددگار ہے اور خدا اپنے دست مبارک کو بڑھائے گا اور مجھے شفا دے گا۔
وہ چونکہ سمجھ نہیں پایا اس لیے 38 سال سے وہ بیمار رہا۔ عزیزو، جب اب مسیح نے اسے سمجھایا، شفا دے کر سمجھایا، پھر بھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ جب مسیح کہتا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، اور اس کا آسان جواب تو یہی ہونا چاہیے تھا، ہاں تندرست ہونا چاہتا، لیکن ایک اور نئی وہ تعویل پیش کرتا ہے کہ جب فرشتہ پانی ہلاتا ہے، میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے لے جائے، کوئی دوسرا چلا جاتا ہے، میں دوسری بار کا انتظار کرتا ہوں، اگلے موقع کا انتظار کرتا ہوں، اگلے موقع پر پھر پانی ہلتا ہے، لیکن مجھ سے پہلے ہی کوئی چلا جاتا ہے، اور میں کتنا ہیلپ لیس ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، اور میں بالکل بے یار و مددگار ہوں۔ لیکن کوئی تو بندہ ہو، کوئی تو رشتہ دار ہو، کوئی تو ایسا خدمت خلق کرنے والا یا کوئی سوشل ورکر ہو اور جو مجھے بچائے، اور اس کی توقعات خدا کی بجائے انسانوں پر ہے۔ یہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ، یہ ہے غلطی، اور اس وجہ سے اس کی بیماری طویل سے طویل ہوتی چلی گئی، اور 38 سال ایک بڑا لمبا عرصہ بیماری میں اسے ہو گیا۔ لیکن مسیح نے اسے سمجھایا کہ تو جس انسان پر اور جن انسانوں پر آپ کی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، وہ تجھے شفا نہیں دے سکتے، وہ شفا میں مدد نہیں کر سکتے، اور یہ تیرا اپنا فیصلہ ہے کہ میں آج شفا پاؤں، اور اٹھ چل پھر، آپ کی چاپائی اٹھا، اب تو بیمار نہیں رہے گا۔ اور اس سے جان لیا کہ میری شفا کسی انسان سے نہیں، میری شفا کسی فرشتے کے ہلانے سے نہیں، بلکہ میری شفا صرف اور صرف منجی عالم اور ابن خدا اور میرے کفارہ دینے والے میرے شافی کے وسیلہ سے ہے۔ اب جب آپ یہ جان لیں گے اور یہ جان لیں گے کہ میرا کفارہ اس سے دیا ہے، اس سے میرے بوجھ کو ہٹا کر مجھے تندرست کر دیا ہے، اور وہ کر سکتا ہے، یہاں سے آپ کی اسی دن شفا۔ اب اس ایگزامپل سے آپ میرے اور آپ کے لیے جو سمجھنے اور فہم حاصل کرنے اور دانائی حاصل کرنے کا پہلو ہے وہ یہ ہے، ہماری شفا صرف یسوع مسیح پر کر دے سکتا ہے، وہ ہمارا شافی ہے۔ ہم کسی انسان پر، کسی جادوگر پر، کسی ڈاکٹر پر، کسی حکیم پر، کسی عامل پر، کسی جوتشی پر اور کسی فالگیر پر ہم نظر نہ کریں، ہم اپنے مسیح پر نظر کریں کہ وہ مجھے شفا دے سکتا ہے، اور پھر آپ کو آج ہی شفا دیتا ہے، اسی لمحہ ہی دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار جب اس سے شفا دینی ہے، آپ وہاں موجود ہی نہیں ہوتے، اس سے آج ہی کام کرنا ہے اور آج ہی غائب ہوتے ہیں۔ عزیزو، اس کو سمجھ لیں کہ میری شفا یسوع سے ہے۔ اب خدا کی مرضی ہے کہ وہ آج ہی ہمیں شفا دے، ہماری یہ مرضی ہوتی ہے چلو اگلی دفعہ سے، اس کی مرضی ہے کہ پانی ہلایا جا چکا ہے، کسی اور نے شفا پا لی ہے، چلو اس نے اب مرضی کا اظہار کیا، اگلی دفعہ سے۔ کبھی کبھی ہم اس انداز سے سوچتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، 38 سال ہو گئے، کیا خدا میری سنتا نہیں، خدا مدد نہیں کرتا، خدا شفا نہیں دیتا؟ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے اور میں نے ابھی تک شفا نہیں پائی؟ اور آپ سوچتے ہیں شاید خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہم اور زیادہ طویل بیماری میں رہیں، دکھ میں رہیں، پریشانی میں رہیں۔ لیکن عزیزو، خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ آپ کو دیر سے نہیں، آج آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، آج آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، آج بحران سے آپ کو رہائی دینا چاہتا ہے۔ یہ ہے خدا کا منصوبہ، اور آج آپ سمجھ لیں کہ اگلی دفعہ نہیں، آج ہی تیری مرضی ہے، میری بھی مرضی ہے، آج ہی میں شفا پاؤں۔
اور کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 8واں باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت. متی کی انجیل 8واں باب 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں. اس نے روحوں کو زبانی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا تاکہ جو یسایا نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی. اب جب وہ آئے اس ایمان کے ساتھ آئے آج ہم جا رہے ہیں اپنے یسوع کے پاس اور آج ہی ہم نے شفا پانا ہے. لیکن اگر ان کے ذہن میں ہوتا چلو آج جاتے ہیں کل پھر آج تھوڑی سی شفا مل جائے گی پھر تھوڑی سی کل پھر کچھ اس طرح جیسا اس کی تو مرضی ہے کہ آج ہی شفا دے. شام ہوئی ہے اور اس کی مرضی ہے کہ اسی شام آپ کو شفا دے. اب آپ کی مرضی کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کرے؟ اگر چاہتے ہیں کہ آج ہی شام شفا دے تو وہ آج ہی شام آپ کو شفا دے گا. آج چاہتے ہیں کہ اس وقت شفا دے وہ اسی وقت آپ کو دے گا. اس لیے اس کی مرضی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں معجزہ کرے اور شفا دے. دیکھیں متی کی انجیل 4واں باب اس کی 23ویں آیت. وہ ڈیلے نہیں کرتا. متی کی انجیل 4واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. اب وہ تو چاہتا ہے کہ جہاں بھی کوئی ہے وہیں اس کے پاس آ جائے اور آ کر اسے وہیں شفا دے, اسے وہیں تندرستی بخشے اور وہیں اس کی زندگی میں خدا کام کرے. یہ ہے خدا کا منصوبہ اور جس دن مسیح کیا اسی دن شفا ہے. لیکن کن کے لیے جو سوچتے ہیں آج ہی میرے لیے شفا ہے. عزیزو یسوع عبادت خانوں میں جا جا کر شفا دیتا رہا اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے, اس میں چینج نہیں ہے اور خدا چاہتا ہے کہ لوگ بچ جائیں. اس کے لیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 4 آیت. پہلا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. غور کریں, خدا کی مرضی یہ ہے کہ سب انسان نجات پائیں, رہائی پائیں, خلاصی پائیں. لیکن انسان اس وقت شفا پاتا ہے. دوبارہ دیکھیں پہلا تیموتھیوس 2 باب اس کی 4 آیت. وہ چاہتا ہے, کون چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. اب خدا کی مرضی ہے کہ سب نجات پائے اور انسان شفا و نجات پاتا ہے جب خدا کی پہچان حاصل کرے. جس دن آپ خدا کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں نا اسی دن شفا پاتے. اگر آج حاصل کر لیتے آج ہی شفا پاتے. اور پہچان حاصل کر لینا, اسے پہچان لینا کہ صرف اور صرف میرا خدا مجھے شفا دے سکتا ہے, صرف خدا مجھے تندرستی بخش سکتا ہے, خدا میرے لیے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اور خدا میں قدرت ہے کہ وہ شفا اور تندرستی دے. یہ میں پہچان گیا ہوں یا آپ کہیں کہ میں پہچان گئی ہوں. اور جب تک آپ پہچانتے رہنا اس دن تک آپ شفا نہیں پاتے. اگر آپ چاہتے ہیں
یعنی اگر آپ کی مرضی ہے کہ آج ہی خدا شفا دے تو اس کے لیے آپ کو خدا کی پہچان حاصل ہونا ضروری ہے. جب تک آپ پہچان حاصل نہیں کرتے نا، ایک لمبا عرصہ بھی لگ سکتا ہے، 38 سال بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ پہچان حاصل نہیں کرتے. لیکن اگر آپ نے پہچان حاصل کر لی، آپ نے دیکھیں اس آیت کو، پہلا تیموتھی دوسرے باب 4 آیت، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں. سچائی، ٹروتھ، سچائی کی پہچان تک پہنچیں، یہ ہے خدا کی مرضی. ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کی مرضی اور ہماری مرضی ایک ہو جاتی ہے. اس کی مرضی ہے کہ ہم سچائی کی پہچان حاصل کریں اور ہم سچائی کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں، ہماری دونوں کی مرضی ایک ہو جاتی ہے. اور جب دونوں کی مرضی ایک ہو گئی تو اس کے معنی ہے خدا ہمارے لیے معجزہ کرے گا. جس دن اگر آج حاصل کر لی نا پہچان، آج آپ کے لیے معجزہ، اور اگر نہیں کیا تو نہیں ہے. عزیزو، خدا اپنی بڑی قدرت سے آج آپ کے لیے ایک کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پہچان حاصل کر لیں. کس کی؟ سچائی. اور جب تک سچائی کی پہچان نہیں حاصل کرتے نا، اس وقت تک شفا نہیں ہوتی. جیسے بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ عورت 12 سال تک پہچان حاصل نہ کر سکی، طبیبوں کے پیچھے دوڑتی ہے، دوائیوں کے پیچھے دوڑتی ہے، پہچان ہی نہیں اسے کہ اصل شافی کون ہے. لیکن جب اسے خبر ملی کہ یسوع یہاں پر ہے اور اس سے پہچان حاصل کر لی سچائی کی، کہ سچائی یہ ہے کہ شفا صرف اور صرف یسوع مجھے دے سکتا ہے، شفا صرف یسوع کے پاس ہے، اور اس کے پاس تو اتنی شفا ہے کہ اگر میں اس کو چھو ہی لوں، یہ پہچان کسی اور کو نہیں ہوئی. غور سے ذرا سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں آج شفا پائیں، کتنے لوگ اور بھی تھے انہیں یہ پہچان حاصل نہیں ہوئی، وہ سچائی کی پہچان تک نہ پہنچے کہ اس میں تو اتنی قدرت ہے کہ اگر چھو ہی لوں گی اچھی ہو جاؤں گی. اسے یہ پہچان لیا یہ تو شفا کا منبع ہے، اسے پہچان لیا شفا اسی سے صادر ہوتی ہے، اسے پہچان لیا کہ سچائی یہ ہے کہ صرف یہ شفا دے سکتا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ اس میں اتنی شفا ہے کہ میں نے چھوا اور مجھے شفا ہو جانی ہے. اور ایسا ہی ہوا. جن کو پہچان نہیں ہے نا، کئی اس کے شاگرد بھی ہیں، ان کو بھی سچائی کی پہچان ہے. یسوع نے کہا مجھے کسی نے چھوا ہے، مجھ میں سے قوت نکلی ہے. ان کو بھی وہ پہچان نہیں جو اس عورت کو ہے. انہوں نے کہا کہ یسوع لوگ تو تجھ پر گرے پڑتے ہیں، کیسی بات کر رہا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہے. چھونا کیا، یا تو لوگ تیرے اوپر گر رہے ہیں. عزیزو، آج اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو مسیح کے شاگرد بھی ہیں لیکن سچائی کی پہچان نہیں، مسیح کے قریب بھی ہیں لیکن سچائی کی پہچان نہیں. اور ان کا لمبا عرصہ ہو جاتا ہے، 12 سال اس عورت کو ہو گئے پہچان کے بغیر. لیکن اس دن اس سے کہا کہ بس مسیح ہے جو شفا دے سکتا ہے، میں نے اسے چھونا ہے اور مجھے اسی لمحہ شفا مل جانی. اور یہ پہچان حاصل ہوئی، وہ مسیح کے پیچھے آ گئی. آج المیہ یہ ہے کہ یہ پہچان ہی نہیں ہوتی. اب جیسے ایک سونا خالص ہوتا ہے، ایک رولڈ گولڈ ہوتا ہے، مکس ہوتا ہے. اب 18 کیرٹ کا 16 کیرٹ کا اس میں کچھ اور اس میں میٹیریل ملایا ہے، اس کو رولڈ گولڈ. لیکن جو پیور گولڈ ہے وہ 24 کیرٹ کا ہے، اس میں ذرا بھی کوئی اور چیز نہیں، اور دونوں کی قیمتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب جو 12 یا 14 کیرٹ کا ہے اور جو 24 کا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے، قیمت میں فرق ہے.
ویلیو میں فرق ہے. اور اگر آپ کو پہچان نہیں ہے نا، آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا جی یہ سونے کا ہے، آپ کو گولڈ گولڈ سا لگتا ہے، آپ نے کہا ہاں صحیح ہے. آپ کہا جی یہ کراس سونے کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ کراس سونے کی ہے، آپ نے کہا ہاں. لیکن اگر آپ کو پہچان ہے نا، آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں بلکہ یہ ہے. اسی طرح جب آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ شافی کون ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ صرف یسوع شافی، آپ اس کے پاس آتے ہیں. اور اس دن آپ یہ پہچان حاصل کر کے آئی ہیں کہ آج میں نے مسیح سے شفا پا کر جانا ہے، کیونکہ شفا تو اس کے پاس ہے. تندرستی تو وہ دے سکتا ہے، مرض کو دور صرف یسوع کر سکتا ہے. کینسر، آپ کہے گو کینسر کا کیا ہے، اور آپ روئیں گے نہیں، پھر ہنسیں گے، کہیں گے کینسر، اور کہیں گے کینسر یہ کون سا ایسا بڑا مرض ہے، میرا یسوع اتنی قدرت رکھتا ہے، میں نے تو اسے پہچان لیا، بس جانا ہے اور اس سے شفا لے کے آ جانا. لیکن ہاسپٹل میں جائیں گے 25,000 روپے دے کے بھی زیرو، کچھ بھی نہیں. 50,000 دے کے کچھ نہیں. 4 لاکھ جمع کرائے کچھ نہیں. 30 لاکھ لگائیں زیرو رزلٹ. آپ کو پہچان ہی نہیں، بہت بعد میں پہچان آئی. اور ایسے لوگ ہی دیر تک بیماری میں رہتے ہیں جن کو پہچان نہیں، اور اسی اسنا میں اپنے پیسے کا نقصان، بدن کا نقصان، وقت کا نقصان کرتے ہیں. لیکن جب وہ یہ جان لیتے خدا کی مرضی ہے کہ آج ہی شفا پاؤں، اور میری مرضی ہے میں آج ہی شفا پاؤں، تو ہماری مرضی مل گئی ہے. اب آج ہی میرے لیے معجزہ ہوگا. عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج ہی خدا آپ کے لیے کام کرے، آپ کو اپنے منہ سے اقرار کرنا ہے. آئیے میرے ساتھ سر دیکھیں رومیو 10واں باب 9ویں آیت. رومیو 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. اب زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار، جب خدا ہے تو خدا سے بڑھ کر ڈاکٹر کہاں ہے؟ خدا ہے، اس سے بڑھ کر کینسر کا ڈاکٹر کہاں ہے؟ خدا کے معنی ہے کائنات کا خالق اور مالک. جب آپ اس کو خدا کہتے ہیں، پھر آپ کا 100% ایمان ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی نہیں، یا اس کی طرح کوئی اور خدا نہیں. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جو خدا ثالوث ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس. اب اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے. جب کوئی نہیں ہے تو پھر ہم کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ جو کچھ وہ کر سکتا ہے تو پھر ہم کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آج ہی شفا دے، آئیے میرے ساتھ سر دیکھیں لوکا 8واں باب اس کی 49ویں آیت. 8واں باب اس کی 49ویں آیت میں لکھا ہے، اس پر وہ اس کے ساتھ 8واں باب 49ویں آیت کلام خدا میں لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے. یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے. اب غور ہے، موت ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب یسوع کو تکلیف نہ دے، بچی مر گئی. اب یسوع نے سن کر اسے جواب دیا خوف نہ کر.
ایک کام کر. اگر چاہتے ہیں آج معجزہ ہو، دو کام کرنے. ایک خوف کو دور کرنا اور دوسرا اعتقاد کو رکھنا. کسی کو نکالنا ہے ذہن سے اور کسی کو رکھنا ہے. کبھی کبھی ہم دو چیزوں کو رکھتے ہیں، خوف کو بھی اور اعتقاد کو بھی، ایمان کو بھی اور ڈر کو بھی. ڈر ہے کہ کینسر سے مر جاؤں گا، اور ایمان ہے کہ یسوع کر سکتا ہے. اب یہ دونوں مکسچر ہے، خوف بھی ہے اور ایمان بھی ہے. یہ نہیں کہ ایمان نہیں ہے، ایمان بھی ہے کہ ہمارا یسوع زندہ ہے. اکثر پنجاب کہیں جی یسوع ساڑھا زندہ ہے، لیکن ساتھ خوف ہے کہ مر ہی نہ جاؤ. اب کبھی کبھی یہ دو چیزیں ساتھ ہوتی ہیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آج خدا آپ کو ابلیس کے قبضے سے رہائی دے، یا آپ کو بیماری سے شفا دے، یا آپ کے بھائی اور بہن کی زندگی میں آج کام کرے، تو اس کے لیے ایک کو آپ نے ختم کرنا ہے اور دوسرے کو تھامے رکھنا ہے. آپ نے ختم کرنا ہے، خوف کو نکالنا ہے ذہن سے، خوف کو دل سے نکالنا ہے، خوف کو اور ذہن میں رکھنا ہے. ایمان کو دل میں رکھنا ہے. ایمان کو صرف ایمان، فقط ایمان، اونلی جسٹ صرف ایمان رکھ، باقی کچھ نہ رکھ. کبھی کبھی ہم نہ دو چیزیں ساتھ رکھتے ہیں، خوف بھی رکھتے ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں. خوف رکھتے ہیں کہ کینسر ہے، خوف رکھتے ہیں کہ گلٹیاں ہیں، خوف رکھتے ہیں کہ بس زہر پی لیا ہے ختم ہو جائے. خوف نہیں، ایمان رکھے کہ خدا معجزہ کرے گا. اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں خدا آپ کے بھی کام کرتا ہے. اب اس کے لیے جیسے آپ نے بونا ہے ایمان کو، اب بونے کے لیے جہاں بھی آپ زمین بوتے ہیں نا، اس میں سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں. جو پہلے لگی ہوئی ہیں نا ان کو نکالتے ہیں اور اس کے لیے ہل چلاتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو پلک آؤٹ کرتے ہیں اور اس کھیت سے باہر نکال دیتے ہیں، ان کو نہیں رہنے دیتے. اب آپ نے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیج بوتے ہیں تو کانٹے اور اونٹ کٹارے زمین پر سے نکالتے ہیں، زمین میں سے نکالتے ہیں. اسی طرح آپ روحانی شفا کے لیے اور جسمانی شفا کے لیے آپ کو جھوٹے خیالات اور جھوٹ کو اکھاڑنا ہے، خوف کو اور خوف پیدا کرنے والی قوتوں کو ذہن سے نکالنا ہے. چھٹی ان کو بولے بائے بائے، گڈ بائے، خدا حافظ، ان کو رخصت کرے اور صرف ایک چیز ذہن میں رکھے اور وہ ہے ایمان. بس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. کھیت میں اگر اونٹ کٹارے بھی رہے اور بیج بھی رہے تو اس بیج کو بڑھنے میں مشکلات پیدا ہوں گی اور وہ فصل نہیں دے گا، تھوڑا سا بڑھ کے بس ختم ہو جائے گا. اسی طرح جب خوف آپ کے ساتھ ہے کہ بلڈ کینسر ہے، بس میں تو مر جاؤں، شوگر کا لیول بہت ہائی ہے، بس ختم ہو جاؤں گا، گلٹیاں اتنی زیادہ ہیں کہ کہاں آپریشن کریں، بس یہ تو بس موت ہی ہے، ختم ہو جاؤں گی، ہو جاؤں گا. اگلی سی قوتیں 20 سال سے ہیں، اب سوچتی ہیں بس ان سے چھٹکارا ہی مشکل ہے. آپ اس کو نکال دیں، جیسے اونٹ کٹارے نکالتے ہیں اور وہ جڑی بوٹیاں نکالتے ہیں اور وہ جڑیں نکالتے ہیں اور اس کے بعد بیج بوتے اور سیراب کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بڑھتا ہے اور پھلدار ہوتا ہے. آپ کا ایمان ایسا ہی ہے. آپ ان چیزوں کو نکال دیں، آپ دوائیوں، ڈاکٹروں اور ان سوچوں کو نکال دیں، فقط ایمان رکھیں. اور جب آپ ایمان رکھیں گے خدا آپ کے لیے کر سکتا اور خدا آپ کو شفا دے سکتا ہے. اور بس ذہن میں نمبر 1 ایمان رکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا ایمان رکھیں؟ اگر چاہتے ہیں نا آج ہی معجزہ ہو تو آپ ایمان رکھیں، خوف کو نکالیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے خوف کو نکال دیا، ایمان رکھا، لیکن کیا ایمان رکھا؟ آئیے میرے ساتھ سر دیکھیں
ایوب 42واں باب اور اس کی دوسری آیت. ایوب 42واں باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، میں جانتا ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا ارادہ رک نہیں سکتا. بس یہ ایمان رکھ. خوف کو نکال دیا، ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے؟ کہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. جب آپ یہ ایمان رکھیں گے نا تو پھر اسی دن آپ شفا پائیں. اس عورت نے جب یہ ایمان رکھا، پہچان حاصل کر لی، جیسے ہی چھوا اسی دن شفا پائی. یائر نے خوف کو نکال دیا اور صرف ایمان رکھا، اور جس دن ایمان رکھا اسی دن اس کی بیٹی زندہ ہو گئی. یعنی کہ ایمان اس دن رکھا اور پھر جا کر کوئی 38 سال کے بعد بچی زندہ ہوئی؟ ہرگز نہیں. اسی دن. اس لیے اس کا ایمان ہے کہ آج خدا، اب خوف نہیں ہے کہ پتہ نہیں آج زندہ ہوگی یا نہیں، بلکہ ایمان ہے کہ آج زندہ ہوگی. ایمان ہے آج شفا ہوگی. ایمان ہے آج برکت ملے گی. ایمان ہے آج مسئلہ حل ہوگا. آج پریشانیاں میری زندگی سے جاتی رہیں گی. اور جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، آپ لمٹائز خدا کو نہیں کر رہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، بس آپ کا یہ ایمان. اور یہی ایمان آپ کو شفا کل پرسوں نہیں آج. خدا ہمارے لیے آپ کی قدرت سے کام کرتا ہے. دیکھیں مرکز کی انجیل 10واں باب اس کی 27 آیت. مرکز کی انجیل 10واں باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا، یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا، یہ آدمی سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اب جو خدا سے ہو سکتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں شاید نہیں کسی آدمی سے ہو سکتا ہے. مسیح نے ڈیفرینشیٹ کیا کہ یہ کام آدمیوں سے نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو سکتا ہے تو صرف خدا سے ہو سکتا ہے. اور جب آپ یہ پہچان کر حاصل کر لیں کہ یہ میرا کام کسی انسان سے نہیں، میرے خدا سے ہو سکتا ہے، تو پھر خدا سے وہ آپ کا کام ہوتا ہے. اور یقین ہوگا اور روح القدس کی قدرت سے پھر آپ کے لیے بڑا کام ہوگا، اور خدا آپ کے لیے بڑے سے بڑے کام کو فل فور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. دیکھیں میرے ساتھ پہلا تسلی لکھیو. پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت. لکھا ہے، اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی. چنانچہ تم جانتے ہو ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے. آپ یہ جان لیں کہ روح القدس کے وسیلہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ الفاظ بھی روح القدس کے وسیلہ سے جب آپ کے دلوں میں جاگزین ہوں گے، آپ کے ایمان کو بڑھنے میں آسانی ہوگی، اور آپ کے لیے معجزہ یقینی طور پر آج ہی ہوگا. اور یہ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے. دیکھیں فلپیوں 4 باب اس کی 19ویں آیت. کلام خدا میں فلپیوں 4 باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، میرا خدا آپ کی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا. ہر ایک احتیاج، ہر ایک ضرورت. اگر بدرو گرفتہ ہے آزادی ہو، بیمار ہے شفا پائے، انفیکشس ڈیزیز ہے انفیکشن ختم.
روپے پیسے کا بحران ہے تو روپیہ پیسہ کا بحران ختم، اور اگر پریشانی ہے تو پریشانی ختم، بے اولاد ہے تو اب بے اولادی کا غم ختم۔ ہر ایک احتیاج کو رفع کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے، اور آج خدا آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہاں موجود ہے، اور خدا کی مرضی ہے کہ وہ آج ہی ہمیں شفا دے، اور آج ہماری مرضی ہے کہ ہم آج ہی خدا سے شفا پائیں، پینڈنگ میں نہ رکھیں اگلی دفعہ سے، پھر اگر ہلے گا پانی تو پھر سے، بلکہ آج ہی، اس لیے کہ آج ہی ہم نے پہچان حاصل کر لی، آج ہی مسئلہ حل۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں، اور خدا کی مرضی ہے کہ وہ آج ہی ہمیں شفا دے، اور جو چاہتے ہیں کہ آج شفا پائیں، یقیناً خدا ان کے لیے کام کرے گا۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آج زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے اپنے کلام سے رہنمائی اور برکت بخشتا ہے، ان کی سوچ اور خیال کو اپنے تابع کرتا ہے، تاکہ آج خدا وہ تیری پہچان حاصل کرے اور آج ہی شفا پائے۔ تیری مرضی ہے کہ تو آج ہی شفا دے اس شخص کو جو اس مرض سے بیمار تھا، تیری مرضی تھی کہ تو اسے اسی دن شفا دے، تو نے اسی دن شفا دی۔ آج تیری مرضی ہے اپنے بیٹے بیٹیوں کو ابھی شفا دے، اور یقیناً جب ان کی مرضی ہے کہ ہم شفا پائیں تو یقیناً شفا صادر ہوگی، یسوع کے نام سے آمین۔